السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 رمضان المبارک اور جمعرات کا دن ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ آئیں۔ آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، فضیلت والا، عظمت والا۔ جمعرات کا دن تو ویسے بھی عظمت والا ہے، اور پھر 26 رمضان المبارک کے دن جمعرات کا دن ساتھ مل جائے تو اس کی فضیلت اور عظمت اور ہی بڑھ جاتی ہے۔ آج 27 کی رات ہے اور 26 رمضان المبارک کا دن ہے۔ یہ ساری فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں ایک ساتھ اکٹھی ہو گئی ہیں، اور آج کے دن کا بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا وظیفہ پڑھنے سے آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول جائیں گے، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خوشحالی لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ قرضوں سے نجات چاہتے ہیں اور ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ جس زندگی میں نہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، نہ کبھی کسی سے کچھ مانگنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، تو آج کا وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ اپنے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کی خوشحالی چاہتے ہیں، اپنی اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں، تو آج کے اس وظیفے کو پڑھ لیجئے۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، آج کا وظیفہ اتنا طاقتور اور مجرب ہے کہ یہ موقع پھر برسوں بعد آپ کو ملنا ہے۔ آج خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جو آج کے اس وظیفے کو پڑھے گا۔ خوش قسمت ہوگا وہ گھر جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے سے آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، برکتیں اور رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنی آنکھوں سے اپنی قسمت کو بدلتا ہوا دیکھو گے، آپ اپنی آنکھوں سے اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلتا ہوا دیکھو گے، آپ اپنی آنکھوں سے اپنے کاروبار کی بندش کا خاتمہ دیکھو گے، آپ اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہوئی دیکھو گے۔ محترم ناظرین، 26 رمضان المبارک اور 27 کی رات اللہ رب العزت کی ذات لیلۃ القدر کی رات میں جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں اور 7 فرشتے بھیجتے ہیں کہ میرا یہ حکم لے کر میرے بندوں کے پاس جاؤ، ان کی تقدیر کو بدل دو، ان کے گھر میں خوشحالی لے آؤ، جو وہ مانگتے ہیں ان کو عطا کرو۔ آج مانگنے کا دن ہے، آج اللہ رب العزت کی ذات کو منانے کا دن ہے، آج اللہ رب العزت کے خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج اپنی جولیاں بھرنے کا دن ہے۔ خوش قسمت ہوگا وہ انسان جو آج رب سے مانگ لے گا، آج رب کے سامنے آنسو بہا لے گا، آج رب کو منا لے گا، آج رب سے اپنی ناممکن حاجات کو پورا کروا لے گا۔ حاجتیں اسی کی پوری ہوں گی جو اس وظیفے کو پڑھ کر اس پر عمل کرے گا اور اللہ سے مانگے گا۔ تو آئیے محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل آپ نے کس طرح اور کب کرنا ہے یہ آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، دن بھی برکت والا، رات بھی برکت والی، فضیلت والی۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی جیسے جہاں آپ کو وقت مل جائے، آپ نے وقت نکال کر آج کے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، اور باوضو آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور مصلی پر بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ ہوتی ہیں۔ آپ مکان چاہتے ہیں، مکان کی نیت کر لیں، دکان چاہتے ہیں، دکان کی نیت کر لیں، نوکری چاہتے ہیں، نوکری کی نیت کر لیں، اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی حاجت ہو، آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا غنی، یا رزاق یا غنی، یہ اتنے فضیلت عظمت والے برکت والے یہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام ہیں کہ جو ان کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کو غنی بھی کرتے ہیں اور رزق بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے یا رزاق یا غنی اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ایک مکمل تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا غنی 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، اس کا وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جو پورے یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پھر اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اس کی پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ تکلیفیں اللہ رب العزت کی ذات خود سے ہی دور فرما دیتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 33 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف۔ اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا لطیف پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخر میں قرآن کریم کی ایک چھوٹی صورت ہے سورۃ الکوثر، اس کی ایک بار تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس صورت کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ کا آج کا وظیفہ، آج کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور دعا مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ آج کے دن اللہ رب العزت کی ذات سے جو مانگو گے ملے گا، آج کی رات اللہ رب العزت کی ذات سے جو مانگو گے ملے گا، لیکن آپ نے توبہ استغفار لازمی کرنی ہے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ استغفار توبہ کرنے کے بعد اب آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، جو بھی لینا چاہتے ہیں، جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج اللہ رب العزت کی ذات سے مانگ لیجیے۔ آپ کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، آپ کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات عطا کرنے کے لیے، دینے کے لیے تیار ہے۔ فرشتوں کی اللہ رب العزت کی ذات نے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں کہ جاؤ میرے بندوں کی حاجتوں کو پورا کرو، ان کی قسمت کے فیصلے فرما دو۔ اللہ رب العزت کا حکم لے کر جبرائیل امین اور اس کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر کی رات میں۔ تو آج آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا ہے اور اتنا مانگنا ہے کہ جو چیز آپ کو ناممکن لگتی ہے وہ بھی آج آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگ لینی ہے، اور اس کامل یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ آج اللہ رب العزت کی ذات آپ کو نوازیں گے اور آپ کی جولی کو بھر دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔